الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ سامعین کرام، دین ملی بھائیوں، بزرگان دین اور ملت اسلامیہ کے نونہالوں، آج کا ہمارا جو خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے حج کے کیا مقاصد ہیں اور حج ہم امت اسلامیہ کے لیے اس میں کیا سبق ہے، کیا موعظت ہے، کیا عبرت ہے، کیا نصیحت ہے۔ سامعین کرام، اسلام کی جتنے بھی ارکان ہیں، جتنی بھی خصوصیت ہے، جتنی بھی تعلیمات ہے، ہر ایک کی اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، اور ہر ایک دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں سب میں ایک طور امتیاز رکھتی ہے اور خصوصیت رکھتی ہے، بلکہ پردھانتا رکھتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حج کو ایک عظیم مقاصد اور پاکیزہ اہداف کے لیے فرض فرمایا ہے، چنانچہ ان میں سے ایک جو اہم اس کا مقصد یہ ہے توحید کا قیام ہے۔ سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اس بات کے کہ ایک اللہ رب العالمین کے سامنے وہ سجدہ ریز ہیں، اور اللہ سے کی بندگی کا عملی مظہر دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ اس سفر میں بندہ اپنی نفس سے دنیا کے تمام تر تعلقات کو اتار پھینکتا ہے۔ انسان تمام اپنے مشاغل سے ہٹ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف کوچ کرتا ہے، اور دنیا کے تمام چمک دمک اور رونقوں سے بالکل دور ہو کر کے اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب کی طرف عاجزی بھرے دل اور گریہ وزاری کرتے ہوئے توبہ و گزارش کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری وہاں مغفرت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ آیت نمبر 27 کے اندر کہا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلے پتلے اونٹ پر سوار ہو کر کے آئیں گے، جو دور دراز کے راستوں سے سفر کر کے پہنچیں گے۔ آج دیکھیے پوری دنیا سے لوگ پہنچ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی اسی حج کے اندر آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا الْقَوْلَ الزُّورَ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ رب العالمین نے کہا، اور تو تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، اللہ کے لیے یکسو ہو کر کے، تمام تر دنیا سے کٹ کر کے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے۔ سامعین کرام، حج کے عظیم ترین مقاصد میں سے دلوں کو جوڑنا ہے۔ یہ دلوں کو جوڑتا ہے اور اتحاد کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ حج باہمی ملاپ کا میدان ہے اور محبت و الفت کا موسم ہے۔ دلوں کو جوڑنا اور اتحاد کی دعوت دینا اس کی خصوصیت ہے، نہ کہ لڑائی جھگڑے اور دشمنی کا مقام ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سی جگہ میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ شانتی پوروک سمپن ہو پاتا ہے؟ لہذا اس شخص نے حج کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، اس نے جانا ہی نہیں جس نے حاجیوں کو تکلیف پہنچائی یا ان کے ساتھ کسی طرح سے کوئی دھکا مکی کی، بدتمیزی کی، گالی گلوچ کی، کیونکہ ایسا انسان اپنے اس برے رویے سے حج کی روح اور اس کی حقیقت کو بالکل مخالفت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 197 کے اندر کہا، الحج اشہر معلومات
فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ کیا مطلب اللہ اس کا مطلب؟ حج کے مہینے طے شدہ ہیں، حج کے جو مہینے ہیں وہ طے شدہ ہے، بس جو شخص ان میں حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ تو کوئی بے حیائی کی بات ہو، نہ گناہ کا کام ہو، اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا۔ سامعین کرام، حج کے جلیل القدر مقاصد میں سے ایک مسلمان کے درمیان پائے جانے والے فرق اور امتیازات کو مٹانا ہے۔ چنانچہ اس میں نہ تو کسی قومیت یا عصبیت کی طرف کوئی دعوت ہے، کسی بھی قسم کی کوئی قومیت کی طرف نہیں، اور نہ ہی کسی نسل یا وطنیت کی طرف بلاوا ہے، بلکہ بندگی کے پرچم تلے تمام تفریقیں مٹ جاتی ہیں۔ چاہے آپ دیکھ لیں، جسم ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں، روحیں آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں، اور مختلف ملکوں اور نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہی میدان میں، ایک ہی لباس میں اور ایک ہی پکار کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں۔ گویا حج میں اسلامی بھائی چارے کا مفہوم محض دعوے کے ساتھ نہیں بلکہ ایک عملی نمونہ ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے اندر اپنے حقیقی روپ میں سچ میں ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو نضرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرماتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ اب بلغت؟ رواه احمد و صحیح الالبانی۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ عالمگیر پیمان ہے، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، لوگوں خبردار ہو جاؤ، یقیناً تمہارا رب ایک ہے، ہم سب کا رب ایک ہے، اور تمہارا باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک ہے۔ سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کوئی پردھانتا نہیں، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل ہے سوائے تقوی کے۔ اگر کوئی بڑا ہے صرف تقوی کی بنیاد پہ۔ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ پھر کوئی شخص کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا اپنے بھائی سے تعلق اور محبت ہے، جبکہ اس کے درمیان تکبر بھرے دل سے اور مغرور نفس کے ساتھ وہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، جو کمزوروں سے کتراتا ہو اور فقیروں سے دور بھاگتا ہو، حالانکہ اس میں حج کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑے مقصد کی تاکید ہے، اور وہ ہے کہ اپنے نفس کو غرور اور خود پسندی کو توڑنا، چاہے وہ بادشاہ بھی ہو لیکن پھر بھی رعایا کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے سر پر سجود ہوتا ہے، اور مخلوق کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ ہمارے مبارک بھائیوں، حج کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے کہ ماضی بعید اور ماضی قریب کی ایمانی یادوں کا حسین ملا۔ وہ کیا ہے؟ اور موجودہ دور کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آسان اور یکسوئی والے شریعت کے ستونوں سے جوڑنا ہے، اور اس تاریخ کو آواز دینا ہے جو سچائی، اخلاص، بندگی، اطاعت اور وفاداری اور قربانی پر گواہ ہے۔ لہٰذا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں سیدہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیتے ہیں جو بے آب و گیاہ سرزمین تھی۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے اپنے بال بچوں کو کہیں ایسی جگہ چھوڑ دے جہاں پانی نہ ہو، کھانا نہ ہو؟ تب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام ان سے پوچھتی ہیں، اللہ امرک بہذا، اے اللہ کے نبی، کیا اللہ نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا؟ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ تو وہ فرماتے ہیں ہاں۔ آج کل کے ہمارے مائیں ہوتی تو کیا کہتی، ہمارے بہنیں ہوتی تو کیا جواب دیتی؟ اس پر وہ کامل اور غیر متزلزل یقین کے ساتھ فرماتی ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر توکل دیکھیے، بھروسہ دیکھیے ایک عورت کا۔ وہ کہتی ہے اذن لا یضیعنا، اے اللہ اس کے بعد تب تو ہمیں کوئی ضائع نہیں کرے گا، ہمیں کوئی کسی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہم برباد نہیں ہوں گے۔ سامعین کرام، چنانچہ ان دونوں کے واقعے میں اللہ کی فرمانبرداری اور اس پر بھروسے کے اعلیٰ ترین معانی اور مثال ملتی ہے، اور اس کی اطاعت پر کامل الفت اور یکزہتی پوشیدہ ہے۔ اور جب حاجی ان مفاہیم کو اپنے ذہن میں لاتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ حج محض جسموں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی اور آمد و رفت کا نام نہیں ہے، ایک جگہ جائیں، ہر صفا مروہ صحیح کرے، طواف کرے، اس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کے ساتھ معاملے کو مخلص بنانے کا عروج، مخلوق کے ساتھ رویے میں عظیم نبض و ضبط، اور ہر معاملے میں اطاعت کی تربیت ہے۔ ہر معاملے میں سامعین کرام، گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور
تمام لوگوں کے ساتھ اپنے لین دین میں، لہٰذا ہر وہ کام جو مروت کے ساتھ ہو، اخلاق و آداب میں خلل ڈالے یا اطاعت اور باہمی رحم دلی کی روح کو مجروح کرے، وہ حج کے مقاصد اور اس کے فضیلتوں سے کوسوں دور ہے۔ سامعین کرام، جب حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو ہماری ماں سیدہ حضرت عائشہ علیہ السلام کی یادگار کو دل سے محسوس کرتا ہے۔ اس مقام کو یاد مومنوں کے نفوس میں اللہ پر بھروسے اور اس کی طرف کشادگی، یقین اور اس کی آزمائش پر صبر کے عظیم معنی کو زندہ کرتی ہے۔ سامعین کرام، جب انہیں اپنے بچے کے ضائع ہونے کا خوف ہوا اور توشہ ختم ہو گیا تو وہ اپنے رب سے مدد مانگنے کے لیے کھڑی ہو گئی، اور وہ عاجزی اور خوف اور بے بسی کے عالم میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے اپنے رب کے حضور اپنی محتاجگی کا اظہار کر رہی تھی۔ سامعین کرام، اپنا معاملہ اس کے سپرد کر رہی تھی۔ ہم گھبرا جاتے ہیں تو جزا فضا کرنے لگتے ہیں، اور اسی حال میں رہیں یہاں تک کہ اللہ نے ان کی تکلیف اور تنہائی اور فرمانبرداری، ان کی سختی کو آسانی میں بدل دیا۔ گھبرانا نہیں چاہیے، دکھ اور مصیبتوں سے انسان کو عاجز نہیں ہونا چاہیے، اور یا ان کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جو آج تک دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے، جو کہ ایک مبارک پانی ہے، اور یہ صرف محض پانی ہی نہیں بلکہ بھوک کے لیے کھانا اور بیماری کے لیے شفا بھی ہے۔ سامعین کرام، چنانچہ صحیح کرنے والے کے لیے مناسب ہے کہ اس پاکیزہ جگہ پر ہوتے ہوئے اپنے رب کے حضور اپنی محتاجگی، عاجزی اور اپنے دل کی ہدایت و گناہ کی مغفرت کے لیے اپنی ضروریات کو یاد کرے، کیونکہ یہ صحیح اس بات کی یاد دہانی ہے کہ کشادگی اور نجات محتاجگی اور بے بسی کے بطن سے ہی جنم لیتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ کی عطا سچے دل سے، اس کی پناہ لینے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے سامنے آپ سرب سجود ہو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہوں، یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا۔ تو کیا کسی حاجی کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے قدموں سے تو سعی کر رہا ہو لیکن اس کا دل کھیل و کود اور غفلت میں مگن ہو، یا وہ ان مقصد مقامات سے گزرے اور اس کی روح غافل ہو؟ سامعین کرام، حج کے بنیادی مقاصد میں سے ایک رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے اور کامل فرمانبرداری اختیار کرنا ہے۔ حاجی ان مقدس مقامات پر طواف کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم موقف کو یاد کرتا ہے جب انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کے گوشے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آج ایسی مثال مل سکتی ہے؟ تو انہوں نے نہ تو کوئی ہچکچاہٹ دکھائی اور نہ ہی کوئی سستی اور کاہلی دکھائی، بلکہ فوراً حکمانہ اور سر جھکا دیا۔ اسی طرح وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرتا ہے جنہوں نے اپنے رب کے حکم کا استقبال دلی رضامندی اور تسلیم کے ساتھ کیا اور بڑے ادب و یقین کے ساتھ فرمایا، قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستزیدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ایک نوجوان کی آواز سنیے، اپنے باپ کے لیے کیا جواب دیتا ہے؟ ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سامعین کرام، لہٰذا اس عظیم منظر میں اللہ کے سامنے کامل طور پر جھک جانے اور اس کے احکامات کو بہترین انداز میں قبول کرنے کا ایک لازوال اور ہمیشہ یاد رکھنے والا ہم کو سبق ملتا ہے۔ سامعین کرام، حج ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ انسان شیطان کی ابدی دشمنی کو دل سے محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر۔ اللہ رب العالمین سورہ فاطر آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہٰذا تم اس سے دشمن ہی سمجھو۔ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ سامعین کرام، جب خلیل اللہ علیہ السلام اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا پختہ ارادہ کر رہے تھے، اپنے بیٹے ہی کو، تو شیطان نے ان کے راستے میں آ کر انہیں روکنے اور سستی دلانے کی کوشش کی۔ ہم بھی جب عبادت کے لیے جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو شیطان ہم کو بھی بھٹکاتا ہے ہر معاملے میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وسوسہ اندازی کی کوئی پرواہ نہ کی اور نہ ہی اس کی رکاوٹ کی طرف توجہ دیا۔ کیا کیا؟ بلکہ اسے کنکڑی مارے، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کی اطاعت میں آگے بڑھ گئے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بائیں حصے کے بل لٹایا اور ان کی گردن پر چھری چلائی تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی آ گئی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کے اندر کہا، کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اور ہم نے آواز دی، اے ابراہیم،
یقیناً تم نے خواب سچ کرتے کھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی جگہ سے اس واقعے کی یاد کو تازہ کرنے، شیطان کی دشمنی کا مستقل اعلان کرنے اور اس کے مخالفت پر اپنے عہد کی تجدید کے لیے جمرات کو کنکریاں مارنا شروع کیا گیا، کیونکہ وہ سخت غصے میں آتا ہے جب وہ مومنوں کو اپنے وسوسے کے مقام پر کنکریاں مارتے ہوئے اور اس کے راستے سے بیزاری کی تجدید کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ سامعین کرام، اصل عبرت تو یہ ہے کہ آپ جمرات کو ایسے دل کے ساتھ کنکریاں مارے جو شیطان کے خلاف جہاد اور اس کے وسوسے کو چھوڑنے اور اس کے راستے کو بند کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا۔ سامعین کرام، کیونکہ کتنے ہی کنکریاں مارنے والے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو کنکریاں نہیں ماری، اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے ضمیر کو، اور نہ ہی اپنے وسوسوں کو دور کیا۔ تو کیا ہم اپنے دلوں میں موجود شیطان کو سنسار کیا؟ پہلے اپنے دل کے اندر موجود شیطان کو پتھر ماریں، اس سے پہلے کہ ہم اسے اپنے ہاتھوں سے کنکریاں ماریں۔ سامعین کرام، جب انسان مینا میں ایام تشریق کی راتیں گزارتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک موقف یاد آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کے پاس تشریف لے جاتے اور جسموں سے پہلے دلوں کو تلاش فرماتے تھے، جسموں سے پہلے دلوں کو تلاش فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک گروہ تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دعوت حق پیش کی تو انہوں نے فوراً لبیک کہا، فوراً اسلام قبول کیا۔ وہ 12 مرد تھے، کتنے؟ صرف 12 تھے شروع میں، جو اسلامی ریاست کے قیام کا مرکز اور اس کے پھیلاؤ کا بنیادی بیج بنے، یہی 12 لوگ، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ حقیقی طاقت تعداد کی کثرت میں نہیں، حقیقی طاقت تعداد کے کثرت میں نہیں، بلکہ دلوں کی ملاپ میں ہے، ان کی پاکیزگی میں ہے، اور اپنے منہج و مقصد پر متحد ہونے میں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کے بعد بہت بہترین، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 اور 103۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مل کر کے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی کوئی رسی نہیں، یہی قرآن ہے۔ اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقہ بندی نہ کرو، بٹو نہیں گروہ میں، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا تو تم اللہ تعالیٰ کے اس فضل کے کرم سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تم تھے لیکن اللہ رب العالمین نے تم کو وہاں سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اپنی نشانیاں کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ، رواه البخاری و مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن مرد مسلمان دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ جس کے ایک اینٹ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیا۔ یہ ہونی چاہیے ہم مسلمانوں کی آپس کی بھائی چارگی۔ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ان کی حفاظت کرنا ہے اور اسے اسراف و فضول خرچی سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیا ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نعمت جو ہمارے سامنے ہے، پانی اور بجلی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں میں سے ہے، جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، جن میں سے ہمیں اعتدال پسندی کا حکم دیا گیا ہے اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ پانی اور بجلی، گرمی کے موسم میں ان نعمتوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کو ان کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ مشینوں کو بلا ضرورت چلانے سے گریز کرے، بلا ضرورت پانی کو ضائع نہ کرے، اور متعلقہ اداروں کی ہدایت پر جو بھی گائیڈ لائن ملے کارما سے اس کی پیروی کرے۔ یاد رکھے، وسائل کی بچت ایک اسلامی رویہ اور تہذیبی اخلاق ہے جو انسان کے شعور اور مفاد عامہ کے تحفظ کی فکر کو ظاہر کرتا ہے، اور جو شخص ان نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ کے حکم سے وہ نعمتیں ہمیشہ برقرار رہتی ہے، ورنہ دھیرے دھیرے چھن جاتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین ہمارے امیر اور ان کے ولی عہد اور ان کو اپنی ہدایت کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اعمال کو اپنی اطاعت اور رضامندی کے کاموں میں لگا دے، اور ان کے ملک اور اس ملک کو امن و امان والا اور پرسکون اور خوشحال بنا دے۔ یہ ملک امن و
امن و ایمان کا گہوارہ بنا رہے اور مسلمانوں کو قیام اور تمام ممالک بھی ایسا ہی بنا دے. اور جو لوگ بھی ہم میں سے بیمار ہوں اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو میں سے بے روزگار ہوں اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی کا بندوبست کر دے. اور جو ہم میں سے جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی خوشی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.